غزہ کے نیچے موجود حماس کی خفیہ سرنگوں کی بھول بھیلیاں جو اسرائیل کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ حماس کے آپریشن طوفان الاقصی کے جواب میں غزہ کی پٹی کے نیچے تعمیر کی گئی سرنگوں کی خفیہ بھول بھلیوں کے کچھ حصوں پر حملہ کر رہا ہے۔ اسرائیل ڈیفنس فورسز کے ترجمان نے جمعرات کو ایک ویڈیو میں کہا کہ سمجھیں کہ غزہ کی پٹی میں شہریوں کے لیے ایک پرت ہے اور پھر حماس کے لیے دوسری پرت۔ ہم اس دوسری پرت تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں جو حماس نے بنائی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ غزہ کے شہریوں کے لیے بنائے گئے بنکر نہیں ہے، یہ صرف حماس اور دیگر دہشت گردوں کے لیے ہیں تاکہ وہ اسرائیل پر راکٹ داغتے، کارروائیوں کی منصوبہ بندی کرتے اور دہشت گردوں کو اسرائیل میں داخل کرتے رہیں۔ سرنگوں کے اس نیٹ ورک کے حجم کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے، جسے اسرائیل نے غزہ میٹرو کا نام دیا ہے کیونکہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسے علاقے کے نیچے پھیلی ہوئی ہے جو صرف 41 کلومیٹر طویل اور 10 کلومیٹر چوڑا ہے۔ 2021 میں ہونے والی لڑائی کے بعد اسرائیلی فوج نے کہا تھا کہ اس نے فضائی حملوں میں 100 کلومیٹر سے زیادہ طویل سرنگوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اس دوران حماس نے دعویٰ کیا کہ اس کی سرنگیں 500 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہیں اور صرف 5% کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان اعداد و شمار کو تناظر میں رکھنے کے لیے جانے کہ لندن کا انڈر گراؤنڈ ٹرین سسٹم 400 کلومیٹر لمبا ہے اور زیادہ تر زمین سے اوپر ہے۔ غزہ میں سرنگوں کی تعمیر کا عمل سنہ 2005 میں اسرائیلی فوج اور یہودی آباد کاروں کے انخلا سے قبل ہی شروع ہو چکا تھا، لیکن 2 سال بعد حماس کی جانب سے علاقے کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد اس میں تیزی لائی گئی، جس کی وجہ سے اسرائیل اور مصر نے حفاظتی وجوہات کی بنا پر سامان اور لوگوں کی نقل و حرکت پر پابندی لگانا شروع کی۔ اپنے عروج پر مصری سرحد کے نیچے چلنے والی تقریباً 2500 سرنگوں کو حماس اور دیگر عسکریت پسند گروپوں کی جانب سے تجارتی سامان، ایندھن اور ہتھیاروں کی سمگلنگ کے لیے استعمال کیا گیا۔ 2010 کے بعد غزہ کے لیے اس سمگلنگ کی اہمیت اس وقت کم ہو گئی جب اسرائیل نے اپنی کراسنگ کے ذریعے سامان درآمد کرنے کی اجازت دینا شروع کی۔ مصر نے بعد میں ان سرنگوں کو پانی چھوڑ کر تباہ کر کے سمگلنگ کا سلسلہ بند کر دیا۔ غزہ میں سرنگوں کی تعمیر کا عمل سنہ 2005 میں اسرائیلی فوج اور یہودی آباد کاروں کے انخلا سے قبل ہی شروع ہو چکا تھا۔ حماس اور دیگر دھڑوں نے اسرائیلی افواج پر حملوں کے لیے بھی سرنگیں کھودیں۔ 2006 میں عسکریت پسندوں نے اسرائیل کے ساتھ سرحد کے نیچے ایسی ہی ایک سرنگ کا استعمال کرتے ہوئے 2 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کیا اور تیسرے فوجی گیلاد شالت کو پکڑ لیا، جسے انہوں نے 5 سال تک قید رکھا۔ 2013 میں اسرائیلی فوج نے 1.6 کلومیٹر لمبی، 18 میٹر گہری ایسی سرنگ دریافت کی جس میں کنکریٹ کی چھت اور دیواریں تھیں اور جو غزہ کی پٹی سے اسرائیلی قبوطز کے قریب تک جاتی تھی۔ اگلے سال اسرائیل نے غزہ میں ایک بڑی فضائی اور زمینی کارروائی کے لیے سرحد کے نیچے ایسی دہشت گردی کی سرنگوں کی موجودگی اور استعمال کو بطور حوالہ استعمال کرنے کی بات کی۔ IDF نے کہا کہ اس کے فوجیوں نے جنگ کے دوران 30 سے زائد سرنگوں کو تباہ کیا، لیکن عسکریت پسندوں کا ایک گروپ حملہ کرنے کے لیے ایک سرنگ کو استعمال کرنے میں کامیاب رہا جس میں 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ زیر زمین جنگ کی ماہر اور اسرائیل کی ریخمین یونیورسٹی کی استاد ڈاکٹر ڈیفنی رچمنڈ باراک کے مطابق وہ سرحد کے آر پار بنائی گئی سرنگیں شکل میں بہت بنیادی ہوتی ہیں، یعنی انہیں بمشکل محفوظ بنایا جاتا ہے۔ وہ ایک بار استعمال کے مقصد کے لیے کھودی جاتی ہیں اور ان کا مقصد اسرائیلی سرزمین پر حملہ کرنا ہوتا ہے۔ ان کے مطابق غزہ کے اندر کی سرنگیں مختلف ہیں کیونکہ حماس انہیں مستقل بنیادوں پر استعمال کر رہی ہے۔ وہ شاید زیادہ دیر تک قیام کے لیے زیادہ آرام دہ ہے۔ وہ یقینی طور پر طویل اور پائیدار موجودگی کے لیے بنائی گئی ہے۔ رہنما وہاں چھپے ہوئے ہیں، ان کے پاس کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز ہیں، وہ انہیں نقل و حمل اور مواصلات کی لائنوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ بجلی، روشنی اور ریل کی پٹریوں سے لیس ہیں۔ آپ ان میں گھوم پھر سکتے ہیں اور آرام سے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ حماس نے حالیہ برسوں میں سرنگوں کی تعمیر اور جنگ کے فن میں کمال حاصل کر لیا ہے۔ انہوں نے حلب میں شامی باغی جنگجوؤں اور موصل میں دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کی حکمت عملیوں کا مشاہدہ کر کے بہت کچھ سیکھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ غزہ کے اندر سرنگیں سطح سے 30 میٹر 100 فٹ نیچے ہیں اور ان کے داخلی دروازے مکانات، مساجد، اسکولوں اور دیگر عوامی عمارتوں کی نچلی منزلوں پر واقع ہیں تاکہ عسکریت پسند نشاندہی سے بچ سکیں۔ اس نیٹ ورک کی تعمیر کی قیمت مقامی آبادی نے بھی ادا کی ہے۔ اسرائیلی فوج حماس پر الزام لگاتی ہے کہ اس نے غزہ کو ملنے والی لاکھوں ڈالر کی امداد اور ماضی کی لڑائیوں میں تباہ ہونے والے گھروں کی تعمیر نو کے لیے دیے گئے لاکھوں ٹن سیمنٹ کو سرنگوں کی تعمیر میں استعمال کیا۔
یہ عین ممکن ہے کہ اسرائیل میں گزشتہ ہفتے کے آخر میں ہونے والے حملوں کے دوران حماس کے عسکریت پسندوں کی طرف سے سرحد کے آر پار بنائی گئی سرنگ کا استعمال کیا گیا ہو۔ ایسی اطلاعات تھیں کہ کفار عزا کے کبوتس کے قریب ایک سرنگ کا دہانہ دریافت ہوا ہے۔ اگر اس کی تصدیق ہو جاتی ہے تو یہ سرنگ زیر زمین کنکریٹ کی رکاوٹ کے نیچے بنائی گئی ہوگی، جس میں جدید ترین اینٹی ٹنل ڈیٹیکشن سینسر لگے ہوں گے جو اسرائیل نے 2021 کے آخر میں نصب کر لیے تھے۔ ڈاکٹر ڈیفنی باراک کا کہنا ہے کہ یہ ایک دھچکا ہوگا، لیکن وہ اس بات پر زور دیتی ہیں کہ سرنگ کی نشاندہی کا کوئی بھی نظام فول پروف نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرنگوں کو قدیم زمانے سے جنگوں میں استعمال کیا جاتا رہا ہے، کیونکہ ان کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ اور عام لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیلی فوج کے لیے غزہ میں حماس کے سرنگوں کے پورے نیٹ ورک کو تباہ کرنا ممکن ہوگا تو یہ خام خیالی ہے۔ سرنگوں کے نیٹ ورک کے کچھ حصے ہوں گے جہاں سے شہری کسی بھی وجہ سے انخلا نہیں کریں گے۔ زیر زمین نیٹ ورک کے کچھ حصے نامعلوم ہیں، اور ان میں سے کچھ میں کارروائی کے نتیجے میں عام شہریوں کے جانی نقصانات بہت زیادہ ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سرنگوں کو تباہ کرنے سے زمین پر موجود اسرائیلی افواج، فلسطینی شہریوں اور یرغمالیوں کا بھی جانی نقصان ہوگا۔ ڈاکٹر ڈیفنی باراک کہتی ہیں، حماس انسانی ڈھال استعمال کرنے کے معاملے میں بہت اچھی ہے۔ ایک بار جب حملہ یقینی ہو جائے گا اور وہ جان جائیں گے تو وہ شہریوں کو عمارتوں کے اوپر چڑھا دیں گے، اور اس عمل نے اسرائیل کو کئی بار حملے منسوخ کرنے پر مجبور کیا ہے۔ ان کے مطابق اس تکنیک کے تحت حماس بآسانی اسے سرنگوں کے تناظر میں استعمال کر سکتی ہے اور اسرائیلی، امریکی اور دیگر یرغمالیوں کو ان کے اندر رکھ سکتی ہے۔ 2021 کے تنازع کے دوران غزہ شہر میں تباکن فضائی حملوں کے ایک سلسلے نے 3 رہائشی عمارتیں زمین بوس ہوئیں، جس سے 42 افراد ہلاک ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے اس وقت کہا کہ اس نے زیر زمین سرنگوں کو نشانہ بنایا، لیکن جب وہ بیٹھیں تو عمارتوں کی بنیادیں بھی زمین بوس ہو گئیں۔ کلیپسڈ بلڈنگز ان غازہ، تصویر کا ذریعہ۔ تصویر کا کیپشن: ماہرین کے مطابق یہ سوچ کہ اسرائیلی فوج کے لیے غزہ میں حماس کے سرنگوں کے پورے نیٹ ورک کو تباہ کرنا ممکن ہوگا خام خیالی ہے۔ ڈاکٹر باراک کا کہنا ہے کہ سرنگوں کا یہ جال اس سبقت کو بھی ختم کر دے گا جو ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس کے لحاظ سے اسرائیلی فوج کو حاصل ہے۔ یہ شہری جنگ کی مشکلات کو بڑھا دے گا اور اسرائیلی فوجیوں کے لیے ایک مہلک خطرہ ثابت ہوگا۔ سب سے پہلے، حماس کے پاس پورے نیٹ ورک کو بوبی ٹریپ کرنے کے لیے کافی وقت ہے۔ وہ فوجیوں کو سرنگوں میں داخل ہونے دے سکتے ہیں اور پھر آخرکار پوری چیز کو اڑا سکتے ہیں۔ وہ اچانک حملوں میں فوجیوں کو اغوا کر سکتے ہیں، اور پھر دیگر تمام خطرات ہیں جیسے آکسیجن کا ختم ہونا، دشمن سے دوبدو لڑائی اور زخمی فوجیوں کو بچانا بھی عملی طور پر ناممکن ہو جاتا ہے۔ وہ مزید کہتی ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ سرنگ کے اندر نہیں جاتے ہیں تو کسی ایسے علاقے کو محفوظ بنانا جہاں آپ کو شبہ ہو کہ سرنگیں موجود ہو سکتی ہیں، عام طور پر کسی دیگر علاقے کو محفوظ کرنے سے بہت مختلف ہے۔ یہاں آپ کو کسی ایسی چیز کو محفوظ کرنا ہوگا جو نظر نہیں آ رہی۔ تاہم اسرائیلی افواج کے پاس ان خطرات کو کم کرنے کے کچھ طریقے ہوں گے۔ سوفن گروپ سیکیورٹی کنسلٹنسی کے ڈائریکٹر ریسرچ کولن کلارک کے مطابق ان میں ڈرونز اور ریموٹ کنٹرول گاڑیوں کو سرنگوں میں بھیجنا شامل ہو سکتا ہے تاکہ وہ وہاں نصب دھماکہ خیز مواد کی نشاندہی کر سکیں۔ جنگی طیارے بن کر بسٹنگ بم بھی گرا سکتے ہیں جو دھماکہ کرنے سے پہلے زمین کی گہرائی میں گھس جاتے ہیں۔ تاہم گنجان آباد شہری خطوں کی وجہ سے اس سے عام شہریوں کے جانی نقصان کا خطرات لاحق ہوں گے۔ حماس کا طوفان الاقصی آپریشن وائرل ویڈیوز جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اسرائیلی یرغمالیوں کو آخری بار کہاں دیکھا گیا۔ سنیچر کے روز حماس کے اسرائیل پر اچانک حملے کے بعد ایسی درجنوں ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں جن میں عسکریت پسندوں کی جانب سے اسرائیلی شہریوں اور فوجیوں کو یرغمال بناتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یرغمال بنائے جانے والے ان شہریوں کی صحیح تعداد تو نہیں بتائی گئی، تاہم اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ یرغمال بنائے جانے والے ان اسرائیلیوں کی تعداد درجنوں سے کہیں زیادہ ہے۔ بی بی سی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان میں سے کچھ شہریوں کو غزہ لے جایا گیا ہے۔ ہم اسرائیل اور غزہ کی پٹی میں جگہوں کی شناخت کیسے کرتے ہیں؟ ایک وائرل ویڈیو میں میوزک فیسٹیول کے شرکا صحرا سے فرار ہوتے دکھائے گئے ہیں۔ کنٹینس اپسیٹنگ سینز۔ کنٹینس اپسیٹنگ سینز۔ لے ویڈیو پارٹی گورس ران ایز گین شاٹس ہرڈ ان اسرائیل دورانیہ 0:10 ویڈیو کیپشن:
فائرنگ کی زد سے بچنے کے لیے میوزک فیسٹیول گروپ کے افراد اسرائیلی صحرا میں بھاگ کر جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرار کی کوشش کرنے والوں میں سے کچھ عبرانی زبان میں یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ پلیز سن لے اور مہربانی کر کے کھول دیجئے۔ وہ کار کے دروازے کھولنے کے لیے منت سماجت کر رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ قبوتز راؤم میں پیش آیا۔ بی سی نے اس میوزک پارٹی میں شریک عینی شاہدین سے بات کر کے اس مقام کی تصدیق کی ہے۔ ویڈیو میں نظر آنے والے اس علاقے کی تصدیق سیٹلائٹ امیجز سے بھی ہوتی ہے، جن میں اس جگہ کے قریب متعدد صحرا دکھائے گئے ہیں۔ اسرائیلی یرغمالیوں کی جگہ کا پتہ چلانا۔ میپ شوئنگ گوگلز نیمنگ آف این سیکریٹریٹ ان دا ٹاؤن آف۔ تصویر کا ذریعہ۔ تصویر کا کیپشن۔ سیٹلائٹ امیج میں ارم کا وہ علاقہ دکھایا گیا ہے جس کے قریب میوزک پارٹی ہو رہی تھی۔ ایک اور ویڈیو میں اسرائیلی قصبے بر میں عسکریت پسند اسرائیلی شہریوں کو زبردستی گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں۔ پلے ویڈیو حماس ملیٹنٹس کڈنیپ اسرائیلیز ان ساؤتھ اسرائیل دورانیہ 0:25 ویڈیو کیپشن۔ اسرائیل حماس جنگ عسکریت پسند اسرائیلی شہریوں کو یرغمال بنا کر لے جا رہے ہیں۔ یرغمال بنائے جانے والوں میں ایک سیاہ لباس میں ملبوس خاتون ہے۔ جو شخص انہیں لے کر جا رہا ہے وہ عربی میں بات کرتے ہوئے سنائی دیتا ہے، اور وہ کم از کم 2 اور بندوں کے نام بھی عربی میں پکار رہا ہے۔ اس علاقے کی سیٹلائٹ کی مدد سے لی گئی تصویر سے بھی اس سڑک کی شناخت ہوتی ہے، جو ویڈیو میں نظر آنے والی سڑک جھاڑیوں اور عمارتوں سے مشابہت رکھتی۔ اس جگہ کے قریب سے گوگل فوٹو صفر پر ایسی تصاویر موجود ہیں جو اس جگہ کے قریب سے لی گئی ہیں، اور ان تصاویر میں بھی ویڈیوز کے طرز کی عمارتیں دکھائی گئی ہیں۔ یرغمال بنائے جانے والوں کی شناخت کیسے ہوئی؟ ایک بہت شیئر ہونے والی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ایک صحرائی علاقے سے ایک اسرائیلی خاتون کو موٹر بائیک پر یرغمال بنا کر لے جایا جا رہا ہے۔ نوا ارمانی کی تصاویر۔ ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے عسکریت پسند انہیں کھیتوں سے گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں وہ ایک شخص تک پہنچنے کی کوشش کرتی نظر آتی ہیں جنہیں حراست میں لیا جا رہا ہے۔ بعد میں اسرائیل میں سوشل میڈیا پر اس خاتون کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ وہ لاپتہ ہے اور ان کا نام نوا ارمانی ہے۔ بی سی کو ان تصاویر کی انٹرنیٹ ریورس امیج سرچ کے ذریعے نوا ارمانی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کرنے میں مدد ملی۔ نوا کے ساتھ سوشل میڈیا پر صارفین ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کے فیس بک اکاؤنٹ پر بی سی نے ان کے ساتھ ایک شخص کا نام دیکھا جس کے بھائی موشے اور ان کے بوائے فرینڈ اواتن کے نام سے شناخت ہوئی ہے۔ اپنے اغوا کی ویڈیو میں نوا یوناتن تک پہنچتی ہے۔ موشے نے اسرائیلی میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ نوا ویڈیو میں خوفزدہ دکھائی دے رہی ہے۔ ٹیٹو کے ذریعہ شناخت۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک پک اپ ٹرک میں تقریباً برہنہ خاتون کی لاش کو لے جایا جا رہا ہے۔ بعد ازاں ایک اور ویڈیو پوسٹ کی گئی جس میں ایک ماں کا کہنا تھا کہ وہ لاش ان کی بیٹی کی ہے جس کی شناخت شانی لوک کے نام سے ہوئی ہے۔ شنی لاؤک ویئرنگ شیورٹ اسٹینڈنگ ان اے فیلڈ وتھ ہر ڈسٹنکٹیو ٹیٹوز آن ہر لیگز ویزبل۔ تصویر کا ذریعہ لاؤک/انسٹاگرام۔ تصویر کا کیپشن۔ شانی لوک کی لاش کی شناخت ان کی ٹانگوں پر بنے ٹیٹو سے کی گئی ہے۔ ان کی والدہ کا کہنا ہے کہ وہ ان کی جرمن بیٹی مغربی نیگیو میں ہونے والی پارٹی میں شرکت کر رہی تھی اور ان کی شناخت ان کی ٹانگوں پر ٹیٹو کے ذریعے کی گئی تھی۔ ویڈیو میں دکھائی جانے والی خاتون کے جسم کی شناخت کی تصدیق کے لیے بی سی نے شانی کی ویڈیو اور تصاویر تلاش کی اور اس نتیجے پر پہنچی کہ ویڈیو میں دکھایا گیا ٹیٹو شانی کی انسٹاگرام تصاویر سے ملتا جلتا ہے۔ ویڈیوز ہمیں یرغمالیوں کے بارے میں کیا بتاتی ہیں؟ شیئر کی گئی ویڈیوز میں یرغمالی مختلف عمر کے مرد اور خواتین دونوں ہیں، تاہم اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ آیا ان میں بچے بھی شامل ہیں یا نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان میں عام شہری اور فوجی دونوں ہی شامل ہیں۔ ابتدائی چھاپوں کے بعد وائرل ہونے والی پہلی ویڈیو میں سے ایک میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیل اور غزہ کے درمیان ایرز کراسنگ کے باہر 3 اسرائیلی فوجی موجود ہیں۔ بعد ازاں حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کی جانب سے پوسٹ کی گئی ایک اور ویڈیو میں انہیں فوجیوں کو چیک پوائنٹ کی عمارت کے اندر گھسیٹتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ دونوں ویڈیوز میں فوجیوں کے کپڑے ایک جیسے ہیں۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں دکھایا گیا ہے کہ فوجیوں کو عسکریت پسندوں بائیں سے اور حماس کی ایک پوسٹ دائیں میں دکھایا گیا ہے کہ وہی فوجی سرحد عبور کر کے غزہ کی پٹی میں داخل ہو رہے ہیں۔ دھندلا پن اصل پوسٹ پر تھا اور عسکریت پسندوں کی شناخت چھپاتا ہے، اور یہ ایسا بی سی کی طرف سے نہیں کیا گیا ہے۔
BBC نے القسام کی ویڈیو کو جیو لوکیشن کی مدد سے چیک کی ہے تاکہ اس بات کی تصدیق کی جا سکے کہ سرحد کی دیواریں، نظر آنے والے ٹاورز اور عمارتیں سیٹلائٹ تصاویر میں نظر آنے والی ترتیب سے مطابقت رکھتی ہیں۔ مشرق کی طرف دھوپ کی کرنوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فوٹیج صبح سویرے کی تھی۔ یرغمالیوں کو کہاں لے جایا گیا؟ BBC نے اسرائیلی یرغمالیوں کی ویڈیوز کی تصدیق کی ہے اور انہیں غزہ کے مختلف مقامات پر جیو لوکیشن کی مدد سے چیک بھی کیا ہے۔ ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ٹرک ایسے ہجوم کے درمیان سے گزر رہا ہے جو اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں، جبکہ ایک شخص جس کے بارے میں کہا جا رہا کہ وہ اسرائیلی یرغمالی ہے، گاڑی کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ BBC نے اس مقام کی شناخت غزہ کی پٹی میں بنی سہیلا کے طور پر کی ہے۔ BBC نے پس منظر میں ایک کسائی کی دکان کا نام فیس بک کی موجودہ ویڈیوز سے ملایا جس میں یہی دکان دکھائی دے رہی ہے۔ BBC نے بائیں جانب ٹویٹر پر اس ویڈیو کی تصدیق کی جس میں ایک پک اپ ٹرک کو دکھایا گیا ہے جس کے اندر ایک اسرائیلی یرغمالی ہے۔ دکان کے نشان کا موازنہ دائیں جانب ایک پرانی فیس بک پوسٹ سے کیا جس میں اسی دکان کی نشانی یعنی اس کا نام دکھایا گیا ہے۔ ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک اسرائیلی فوجی کو سفید رنگ کی گاڑی سے گھسیٹتے ہوئے شدید زخمی یا مردہ حالت میں دکھایا گیا ہے۔ BBC جیو لوکیشن کی مدد سے اس ویڈیو کی جگہ کا پتہ چلایا جو غزہ میں الاؤدے روڈ کے قریب واقع ہے، جس میں ویڈیو کے پس منظر میں نظر آنے والی پلمبن کی دکان کے نام سے مماثلت پائی گئی۔ BBC نے ایک ویڈیو کی تصدیق کی جس میں ایک شخص کو کار سے گھسیٹا جا رہا ہے اور پس منظر میں ایک پلمبن کی دکان پر لگے سائن کا موازنہ اسی دکان کے فیس بک پیج پر پوسٹ کی گئی ایک تصویر سے کیا گیا ہے۔ BBC کے تصدیقی کام سے پتہ چلتا ہے کہ حماس کے عسکریت پسندوں نے شہریوں اور فوجیوں پر انتہائی احتیاط اور مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ حملہ کیا ہے، جس میں واضح طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیلیوں کو غزہ لے جایا جائے۔ حماس کا اسرائیل پر زمین، فضا اور آبی راستے سے ناقابل یقین حد تک برق رفتار حملہ کیسے ممکن ہوا؟ جب یہ حملہ شروع ہوا تو بہت سے اسرائیلی شاید سو رہے ہوں گے۔ سنیچر یہودیوں کے لیے اسی بیت کا دن تھا جس کا مطلب ہے کہ بہت سے خاندان گھروں میں دوستوں سے ملاقاتوں اور پھر عبادت گاہوں میں وقت بتانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ لیکن اچانک صبح سویرے راکٹوں کی برسات نے ایک ایسے حملے کے آغاز کا اندیا دیا جو وسعت اور منصوبہ بندی کے حساب سے غیر معمولی تھا۔ برسوں سے اسرائیل نے غزہ کی پٹی کو رکاوٹوں کے ذریعے الگ تھلگ کر رکھا ہے، تاہم سنیچر کے روز حماس کی جانب سے چند ہی گھنٹوں میں یہ رکاوٹیں عبور کر لی گئیں۔ BBC نیوز نے عسکریت پسندوں اور عام شہریوں کی جانب سے جاری کردہ ویڈیوز کا تجزیہ کیا ہے تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ حماس نے غزہ سے اب تک کے سب سے مربوط حملے کی ابتدا کیسے کی۔ راکٹوں سے حملے کے آغاز کا اشارہ۔ اسرائیل، تصویر کا ذریعہ وایگٹی۔ صبح تقریباً 6:30 بجے کا وقت تھا جب راکٹوں کی برسات شروع ہوئی۔ غزہ کی پٹی کو کنٹرول کرنے والی تنظیم حماس، جسے برطانیہ سمیت دنیا کے کئی ممالک دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہیں، اکثر راکٹوں کے استعمال جیسی حکمت عملی استعمال کرتی رہی ہے۔ حماس کے ان راکٹوں کے خلاف اسرائیل کا جدید آئرن ڈوم نامی دفاعی میزائل نظام عموماً مؤثر ثابت ہوتا ہے، لیکن سنیچر کی صبح انتہائی مختصر وقت میں داغے گئے ہزاروں راکٹوں نے اس نظام کو غیر مؤثر کر دیا تھا۔ مواد پر جائیں۔ ڈرامہ کوئین۔ ڈرامہ کوئین ڈرامہ کوئین پوڈ کاسٹ میں سنیے وہ باتیں جنہیں کسی کے ساتھ بانٹنے نہیں دیا جاتا۔ قسطیں۔ مواد پر جائیں۔ راکٹوں کی اتنی بڑی تعداد ثابت کرتی ہے کہ اس حملے کی منصوبہ بندی مہینوں سے جاری تھی۔ حماس کا دعویٰ ہے کہ پہلے مرحلے میں 5000 راکٹ داغے گئے، جبکہ اسرائیل کے مطابق داغے گئے راکٹوں کی تعداد حماس کی جانب سے بتائی گئی تعداد سے نصف تھی۔ غزہ کی پٹی سے 60 کلومیٹر دور اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب تک میں الارم بجنا شروع ہوئے اور جلد ہی مغربی بیت المقدس اور دیگر شہروں میں جہاں جہاں میزائل گرے دھواں اٹھنا شروع ہو گیا۔ راکٹوں کی اس برسات کے دوران حماس کے مسلح جنگجو ان مقامات پر اکٹھے ہوئے جہاں سے انہوں نے غزہ کو الگ کرنے والی رکاوٹیں عبور کرنا تھیں۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے اپنی فوج اور آبادکاروں کو 2005 میں غزہ سے نکال لیا تھا، لیکن اب تک غزہ کی فضا، سرحدوں اور ساحلوں پر اسرائیل کا ہی کنٹرول۔ غزہ کی پٹی کے گرد کہیں کنکریٹ سے بنی دیوار ہے تو کہیں کانٹے دار باڑھ نصب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فوجی چوکیاں موجود ہیں، جبکہ ایسے ہی حملوں کی روک تھام کے لیے کیمرہ نیٹ ورک اور سینسر بھی نصب ہیں۔ چند ہی گھنٹوں میں اس رکاوٹ کو مختلف مقامات پر پار کر لیا گیا۔ حماس نے رکاوٹ کو کیسے عبور کی؟ حماس کے چند جنگجوؤں نے تو اس رکاوٹ کو مکمل طور پر بائی پاس کیا جس میں فضائی گلائیڈرز بھی شامل تھے،
غیر مصدقہ فوٹیج میں کم از کم 7 ایسے فضائی گلائیڈرز اسرائیل میں دیکھے گئے۔ چند جنگجو کشتیوں کے ذریعے اسرائیل میں داخل ہوئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس کی جانب سے حماس کی 2 کشتیوں کو اسرائیل میں داخل ہونے سے روکا گیا، لیکن اس حملے کی خصوصیت کراسنگ پوائنٹس پر متعدد اور منظم حملے تھے۔ حماس تصویر کا ذریعہ میڈیا 5:50 پر حماس کے مسلح ونگ کے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر ابتدائی تصاویر شائع ہوئیں جو کریم شالوم کے مقام پر لی گئی تھیں۔ یہ اسرائیل میں غزہ سے داخل ہونے کے لیے سب سے جنوبی مقام ہے۔ ان تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ باڑ کے پار مسلح جنگجو ایک فوجی چوکی پر حملہ آور ہوتے ہیں اور پھر زمین پر 2 اسرائیلی فوجیوں کی خونی لاشیں نظر آتی ہیں۔ ایک اور تصویر میں 5 موٹر سائیکلوں پر سوار مسلح جنگجو خاردار رکاوٹ کے ایک حصے سے گزرتے ہیں جسے کاٹا جا چکا ہے۔ ایک اور حصے پر ایک بلڈوزر کی مدد سے خاردار رکاوٹ کو گرایا جا رہا تھا۔ یہاں درجنوں مسلح افراد موجود تھے جن میں سے چند تقسیم کرنے والی رکاوٹ کو عبور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حماس تصویر کا ذریعہ میڈیا کریم شالوم سے تقریباً 43 کلومیٹر دور غزہ کے شمال میں حماس کی جانب سے ایریز کے مقام پر خاردار رکاوٹ کو پار کرنے کی ایک اور کوشش جاری تھی۔ یہاں سے جاری ہونے والی فوٹیج میں دیکھا گیا کہ کنکریٹ کے بیریئر پر دھماکہ ہوتا ہے جو حملے کے آغاز کا اشارہ ہے، اور پھر ایک مسلح جنگجو اپنے ساتھیوں کی جانب ہاتھ لہرا کر انہیں آگے بڑھنے کا اشارہ دیتا ہے۔ بلٹ پروف جیکٹ پہنے، رائفلیں تھامے 8 جنگجو اسرائیلی فوجی چوکی کی جانب دوڑتے ہیں اور فائرنگ کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آگے چل کر زمین پر اسرائیلی فوجیوں کی لاشیں دکھائی دیتی ہیں، جبکہ جنگجو، جو واضح طور پر تربیت یافتہ اور منظم ہیں، کمپاؤنڈ میں تمام کمروں کا جائزہ لیتے ہیں۔ غزہ کی پٹی پر 7 سرکاری کراسنگ پوائنٹس ہیں جن میں سے 6 اسرائیل اور 1 مصر کے کنٹرول میں ہے۔ تاہم چند گھنٹوں کے اندر حماس نے پوری سرحد سے اسرائیلی علاقے میں گھسنے کا راستہ ڈھونڈ لیا۔ اسرائیل کے اندر دور تک حملہ آوروں کی پہنچ۔ حماس کے جنگجو غزہ سے نکل کر ہر سمت میں پھیل گئے۔ اسرائیلی حکام سے حاصل شدہ معلومات سے علم ہوتا ہے کہ وہ 27 مقامات پر حملہ آور ہوئے اور بظاہر انہیں حکم تھا کہ وہ دیکھتے ہی گولی چلا دیں۔ حماس کے جنگجو سب سے دور جس مقام تک پہنچے وہ غزہ کے مشرق میں 22 کلومیٹر دور اوفاکم کا قصبہ ہے۔ صدیرت میں جنگجو ایک پک اپ ٹرک میں قصبے سے گزرے جو غزہ کے مشرق میں 3 کلومیٹر دور ہے۔ تقریباً 1 درجن مسلح جنگجو اشکیلون کی خالی سڑکوں پر دیکھے گئے جو ایریز کے شمال میں ہے۔ جنوبی اسرائیل کے متعدد مقامات پر ایسے ہی مناظر دیکھے گئے اور اسرائیلی حکام نے عام شہریوں کو گھروں میں چھپ جانے کی تاکید کی۔ رم کے قریب ایک صحرا میں ایک موسیقی فیسٹیول ہو رہا تھا جس میں بڑی تعداد میں نوجوان شرکت کر رہے تھے۔ ایک عینی شاہد نے BBC کو بتایا کہ مسلح جنگجو ہتھیاروں سے بھری ایک وین میں گھوم رہے تھے اور ابتدائی فائرنگ کے بعد 3 گھنٹے تک مزد اسرائیلیوں کو نشانہ بنانے کے لیے تلاش کرتے رہے۔ ہم اب یہ بات جانتے ہیں کہ موسیقی فیسٹیول اور دیگر مقامات سے لوگوں کو یرغمال بنایا گیا اور انہیں غزہ لے جایا گیا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ تقریباً 100 کے قریب فوجی اہلکار اور عام شہری اغوا کر لیے گئے ہیں۔ بیرئی قصبے سے سامنے آنے والی فوٹیج، جس کی BBC نے تصدیق کروائی ہے، میں ظاہر ہوتا ہے کہ جنگجو 4 عام شہریوں کو زبردستی ساتھ لے گئے۔ حماس تصویر کا ذریعہ میڈیا اس کے علاوہ متعدد ویڈیوز آن لائن دیکھی گئی ہیں جن میں چند اسرائیلی غزہ کی پرہجوم گلیوں میں گھمائے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی آبادیوں کے ساتھ ساتھ حماس نے 2 فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا۔ ان میں سے زم اور دوسری رم میں موجود فوجی اڈے تھے۔ رم سے سامنے آنے والی فوٹیج میں کئی جلی ہوئی گاڑیاں اس اڈے کے قریب سڑک پر نظر آتی ہیں۔ یہ واضح نہیں کہ یہاں ہونے والی لڑائی میں کتنے افراد ہلاک ہوئے۔ حماس کے سوشل میڈیا چینلز پر کئی بار ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی لاشوں کی تصاویر شائع کی گئی ہیں۔ BBC نے ان تصاویر کی تصدیق نہیں کی۔ راکٹ حملے کی ابتدا کے چند گھنٹوں میں سینکڑوں اسرائیلی ہلاک ہو چکے تھے اور یہ سب ایک ایسے انداز میں ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ چند گھنٹوں میں اسرائیل کے جنوبی علاقوں میں فوجی مدد پہنچنا شروع ہو گئی، لیکن ایک وقت تک حماس غزہ سے باہر کافی علاقے پر کنٹرول رکھے رہا۔ اس حیران کن حملے کی برق رفتاری اور اس سے ہونے والے نقصان نے اسرائیل کو دنگ کر دیا ہے۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ ایک ایسا سوال ہے جو کئی برسوں تک پوچھا جاتا رہے گا۔ دوپہر تک اسرائیلی وزیر اعظم نے اعلان کر دیا کہ اہم حالت جنگ میں ہے۔